کہ حضرت مولانا طارق مسعود صاحب ان سے غلطی ہوئی اور میں نے خود ان پہ گرفت کی. خود میں نے ان کو فون کے پہ بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حوالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے، اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھے. لیکن میں گستاخی نہیں سمجھتا اس کو قطعی طور پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اتنی بڑی ہے کہ اگر 1000ویں حصے میں بھی 1,00,000ویں حصے میں بھی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی شک ہو جائے فوراً توبہ کرنا. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، صاف طور پہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے فوراً جیسی میں نے کہا تو انہیں دیر نہیں لگائی. تو یہ سارا انہوں نے کام کر لیا ہے. اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ، فضلاء کرام کے ساتھ، مولانا طارق مسعود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کو نقصان پہنچائیں. مولانا طارق مسعود صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں، اور کروڑوں لوگوں کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان محبت سکھائی ہے. کروڑوں نوجوانوں کو پوری دنیا میں انہوں نے دین کی طرف، قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق انہوں نے سکھایا ہے. اگر اسی بات کو ثابت کرنے میں ان سے اگر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو صحیح نہیں تھے، جو نامناسب تھے، اور انہوں نے اس کی کئی بار معذرت بھی کر لی ہے، تو پھر آپ کے پاس کی کیا گنجائش موجود ہے کہ آپ فتنہ برپا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوں گے آپ؟ تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق مسعود صاحب کے اس معذرت کے بعد مولانا طارق مسعود صاحب کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. فتنہ کرنا قتل سے بڑی چیز ہے. فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے. فتنہ کرنا قتل سے زیادہ شدید ہے، قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے. تو اب جب کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے اکابر کے کہنے پر اور یاد دہانی کرانے پر اور ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ اپنے بڑوں کی گرفت کے بعد معافی مانگ لی ہے، اور وہ ایک علمی بحث تھی اور اس کے اندر ان سے جو غلطی ہوگی اس کی معافی تلافی ہو گئی. تو اب اس بحث کو مزید آگے بڑھانا اور ایک انتشار پر پھیلانے کی کوشش کرنا معاشرے کے اندر، یہ فتنہ کرنے کے مترادف ہے. اب جو ہے اس کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی دکانیں خطرے کے اندر ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں. ایسے بہت سارے لوگ کہ جن کی بات، آج کل تو یہ نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو بہت سے لوگوں کی دکانیں نہیں چلتی، تو وہ پھر اس طرح پھر جو ہے شروع ہو جاتے ہیں. ایک اگر کسی سے کچھ ایسا ہو گیا اور اس نے معافی مانگ لی تو اس معاملے کو پھر رفع دفع کرنا چاہیے، اور مزید اس کو بڑھوتری دینا اور اس معاملے کے پیچھے پڑے رہنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اور مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید والوں نے اس کے بالکل کلیریفیکیشن دے دی ہے. تو اس لیے چاہے کوئی ملک کے اندر اس بحث کو جا رہا ہے یا ملک سے باہر بیٹھ کے اس بحث کو جا رہا ہے، چاہے امریکہ کے اندر بیٹھا ہے یا کہیں اور بیٹھا ہے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو موضوع یہ ہے، کسی سے کوئی اگر ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس قسم کے موضوعات پھر عوامی موضوعات کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور ان بحثوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو ایک دن ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، تو وہ اللہ پاک تو پھر دوسروں کے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ
دوسروں کے پیچھے پڑے پڑے ہم اپنے آپ سے غافل ہو جائیں، اور خاص طور پر جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو دینی اعتبار سے بڑی شخصیات ہوتی ہیں، اللہ ان سے کام لیتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ وہ لوگ بنتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں پر اگر کوئی بندہ خواہ مخواہ بلا وجہ ایک معاملات طے ہونے کے بعد بھی اگر پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج یا چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنا، تو وہ سورج اور چاند کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو وہ تھوک اپنے اوپر ہی گرے گا، اپنے اوپر ہی پڑے گا۔ اس سے انسان کی حقیقت جو وہ بھی آشکارا ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ لگا ہوا مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہوئے، لیکن جب اس قسم کے موضوعات کا بھی کوئی بحث مباحثہ چھڑ جاتا ہے تو اس وقت پھر بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر کیا ہے۔ آیا صحیح معنوں کے اندر یہ بندہ اس کے اندر للہیت ہے، اس کے اندر بردباری ہے، اس کے اندر برداشت ہے، اس کے اندر فہم ہے، اور یہ اہل عقل میں سے ہے، اہل دانش میں سے ہے، یا یہ وہ جسے کہتے ہیں خالی برتن والی بات ہے کہ وہ بچتا خوب ہے، بھرا ہوا برتن بچتا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جب کریٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو ان معاملات کے اندر پھر انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس انسان کے اندر بھرا ہوا کیا ہے۔ اس کے اندر ضد بھری ہے، انا بھری ہے، حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، فساد بھرا ہوا ہے، فتنہ بھرا ہوا ہے، یا اس کے اندر للہیت ہے، اس کے اندر بردباری ہے، اس کے اندر برداشت ہے، اس کے اندر عقل ہے، اس کے اندر فہم ہے، اس کے اندر شعور ہے، اس کے اندر معاملہ فہمی ہے۔ تو ان چیزوں کا پتہ پھر اس قسم کے واقعات کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اور جب آپ بعض اوقات اس قسم کی بحثوں میں کسی کو معاف کرنے کے اس کے پیچھے نہیں ہے، اس کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہے، تو اس سے اس کی معافی پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو بندہ خود بضد ہوگا ایسی پھر باتوں پر، تو اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ داغدار ہوگی۔